السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا واقعی میں بلی کے گھر میں رہنے سے گھر تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے؟ کیا واقعی میں جس گھر میں بلی رہا کرتی ہے اس گھر کے لوگ اکثر و بیشتر بیمار رہا کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں جس گھر میں بلی رہا کرتی ہے وہ گھر قرض کے بوجھ تلے دب جایا کرتا ہے؟ تو آئیے آج میں آپ کو اسی بلی کے متعلق سے بہت اہم معلومات دینے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آج میں آپ کو کسی کے باپ کی نہیں بلکہ رسول پاک کی بات بتاؤں گا۔ اور سائنس بلی کے بارے میں کیا کہتی ہے، بہت اہم معلومات جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی، حدیث مصطفیٰ سے اور سائنس کی روشنی میں آپ کے سامنے بلی کے بارے میں چند اہم معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ تو آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ بلی کے متعلق اتنی اہم معلومات تو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنا دوں جو بلی کے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلی کو قتل نہ کیا کرو، بلی کوئی ناپاک جانور نہیں ہے، بلی تمہارے گھر میں آنے جانے والی ایک جانور ہے۔ بلی ایک گھر میں آیا جایا کیا کرتی ہے، تو اسے قتل کرنے سے اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو جو ہماری وہ مائیں بہنیں جو بلیوں کو مارتی ہیں، بھگایا کرتی ہیں ڈنڈے سے، اگر کوئی چیز نقصان کر دیتی ہے اور کئی چیز جو گھر میں کھانے پینے کی رہا کرتی ہے، بلی اسے جھوٹا کر دیا کرتی ہے، تو اس متعلق سے بھی آپ کو اسلامی نالج آپ کو بتاؤں گا کہ جھوٹا بلی کا جو ہوا کرتا ہے اسے شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ اس بلی کے جھوٹے کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، بلی کو انسانی لمس سے بہت پیار ہوا کرتا ہے، اور انسان بھی بلی کے جسم پر بلی کے بال پہ ہاتھ پھیرنا بہت پسند کیا کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بلی کے بال میں وہ بیکٹیریا پایا جاتا ہے جس سے ڈپریشن کا مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی جو ڈپریشن کا مریض ہے وہ بلی کے بال پہ اگر اپنے ہاتھ کو رگڑے، اس کے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرے، تو ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے، سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بلی کے بال پہ ہاتھ پھیرنے سے جو ڈپریشن کا مریض ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت افاقہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بلی جو دھوپ کی تڑپ سے، دھوپ کی شدت سے، گرمی کی شدت سے ایک دیوار میں چمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھایا اور اپنی چادر میں دھوپ سے بچانے کے لیے اسے چھپا لیا، اور پھر کسی سائے میں جا کر کے اس کو رکھ دیا، اسے پانی پلایا۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ سارا واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بلی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، مجھے رحم آیا، مجھے ترس آیا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں نے اسے سائے میں رکھ دیا، اسے پانی پلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ سنو، ایک عورت جو جہنم میں جانے ہی والی تھی، جس کا حکم یہ ہو گیا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گی، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی کہ اسے جہنم میں نہ لے جایا جائے بلکہ اسے جنت کی طرف بھیجا جائے، کیونکہ اس نے ایک میری بے زبان مخلوق پہ رحم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، بے زبان جانور پہ رحم کرنے کی وجہ سے وہ عورت جسے جہنم کا حکم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج رہا؟ کہا ہاں۔ کہا اس لیے آواز آئی کہ اس عورت نے ایک
प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। तो जो बेज़बान जानवर पर रहम किया करता है अल्लाह ताला, आप देखिए उसके ऊपर कितना बड़ा इनाम फरमाता है। तो जो औरतें बिल्लियों को घर में आने से मारती हैं, भगाया करती हैं, और अगर वो कोई चीज़ यानी को झूठा कर दे, किसी चीज़ को खा जाया करती है, तो क्या करते हैं लोग, पूरे का पूरा सामान, पूरा का पूरा खाना जो है फेंक दिया करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने खाना ला कर दिया, आपने कहा वहां रख दो, और हजरत आयशा नमाज पढ़ने लग जाती हैं। जब हजरत आयशा नमाज से फारिग होती हैं, क्या देखती हैं कि बिल्ली ने उस खाने को जूठा कर दिया है। तो जो औरतें बिल्लियों को मारती हैं, बिल्ली का बचा हुआ खाना जो उसको जूठा कर देती है, उस खाने को बर्बाद कर दिया करती हैं, फेंक दिया करती है। आप देखिए उम्मुल मोमिनीन जो तमाम मुसलमान की माँ है, उसका क्या अमल है। उनका खाना आया था, आप नमाज पढ़ने की वजह से रख दिया, तो उसको बिल्ली ने जूठा कर दिया। हजरत आयशा उस खाने को लिया, वहां से साफ किया और फिर उस खाने को खा लिया, और फरमाया कि बिल्ली नापाक जानवर नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इसे नापाक जानवर नहीं कहा है। तो बिल्ली का जूठा नापाक नहीं हुआ करता है। आज हमारे घर में बिल्ली दूध पी गई तो सारे का सारा, चाहे 2 किलो दूध हो, 3 किलो दूध हो या 1 किलो दूध हो, लोग फेंक दिया गया, बिल्ली पी गई। असल में उसको इल्म नहीं हुआ करता है कि नापाक जूठा जो है किस जानवर का है, तो वो हर जानवर का फेंक दिया करती है। तो बिल्ली के जूठे के बारे में आपने उम्महातुल मोमिनीन का आपने कौल सुन लिया। अब मैं आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल सुना देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू के लिए पानी पेश किया गया। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे, वज़ू के लिए पानी रखा गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वहां रख दो, और अल्लाह के रसूल किसी से कोई बात करने लग गए, बिल्ली आई उस पानी को पी गई, जूठा कर गई। अल्लाह के रसूल गए, उसी पानी से वज़ू बनाया, जिस पानी से बिल्ली ने पिया था, जूठा किया था, उसी पानी से अल्लाह के रसूल ने वज़ू फरमाया। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे कि इसे जो है बिल्ली ने पिया, जानते थे, मालूम था। लोगों ने जब वज़ू कर लिया, सहाबा किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बिल्ली ने इसे जूठा किया था, आप उसी पानी से वज़ू कर रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, बिल्ली नापाक जानवर नहीं है, बिल्ली पाक जानवर है, और अगर मैं इसे नापाकी का हुक्म दे दूं तो लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे घरों में आने जाने वाली जानवर है। तुम्हारे घरों में ये अल्लाह ताला ने इसका मकाम ही यही कर दिया है कि वो घरों में रहा करती है, चूहे वगैरह खाया करती हैं, और घर में कोई चीज है, जानवर है, अल्लाह ताला ने उसे अक्ल तो नवाजा नहीं, आपको अक्ल नवाजा है, अक्ल से नवाजा है, तो वो ऐसा कर जाए तो उस पर नाराज नहीं हुआ करो, उसे कत्ल नहीं किया करो। और जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये नापाक जानवर नहीं, इसीलिए मैं इसे पाक जानवर करार दे रहा हूं, ताकि हमारी उम्मत का ज्यादा नुकसान ना हो। तो इस दोनों हदीस पाक से हमें पता चला कि बिल्ली नापाक जानवर नहीं है। और साइंस के मुताबिक मैंने आपको बताया कि बिल्ली के जिस्म पर हाथ फेरने से डिप्रेशन का जो मरीज है उसको बहुत इफाका हुआ करता है। अब आइए मैं आपको और बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूं। फ्रांस के एक रिसर्च के मुताबिक बिल्ली की आवाजें इंसान के जिस्म से थकावट को और सुस्ती को दूर कर दिया करती। आप देखा करते हैं, आप खुद देखा करेंगे कि जब बिल्ली आवाज निकालती है, इतनी मधुर और इतनी प्यारी आवाज होती है कि लोग उसकी नकल करते हैं, उसको बुलवाने के लिए उसको अपनी आवाज जो है बिल्ली की आवाज निकालते हैं। बहुत सारे लोग घर में देखा करते हैं कि वो बिल्ली की आवाज निकालते हैं। बिल्ली की आवाज में अल्लाह ने वो मिठास रखी है कि उसकी आवाज को सुनने के बाद इंसानी जिस्म से थकावट और सुस्ती दूर हो जाया करती है। और ये भी कहा गया है कि जो बिल्ली के करीब रहा करता है, बिल्ली के करीब रहने की वजह से जख्म में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाया करता। जख्म में देखा करते हैं अक्सर इन्फेक्शन वगैरह हो जाया करता है। तो कहा गया है रिसर्च के मुताबिक कि बिल्ली जिस इंसान के करीब रहा करती है, या जो इंसान बिल्ली के करीब अक्सर रहा करता है, अगर उसको जख्म हो जाए तो उसके जख्म में इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि ये कहा गया है कि जख्म
اس کا جلدی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ جو بلی کے قریب رہا کرتا ہے، بلی اس کے گھر میں آیا جایا کیا کرتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بلی ہمارے گھروں میں آتی ہے تو یہ کتنا مفید ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق بلی کی ان آوازوں میں وہ فریکوینسی ہوا کرتی ہے کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جایا کرتا ہے۔ جو ہارٹ کے مریض ہیں، بلی کی آواز کو جب وہ بار بار سنیں گے تو اس کی ہارٹ کا اٹیک کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ بلی کی آواز میں وہ مٹھاس اور وہ مدھر پن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہارٹ کیا ہے، وہ دل کی بیماری ہے، اور دل کو جو آواز پسند آتی ہے اس سے دل میں سکون ہوتا ہے۔ تو بلی کی آواز میں وہ مدھر اور مٹھاس پن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کی آواز کو سننے کے بعد ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جایا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سن لیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی گھر میں ہونے سے بلی منحوس ہوا کرتی ہے، گھر میں جو ہے بیماریاں ہونے لگتی ہے، بہت سارے یوٹیوبر کو میں نے یوٹیوب میں کہتے ہوئے سنا ہے، تو میں نے یہی سوچا آج کہ آپ کو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں آپ کو باتیں بتا دوں، تاکہ لوگ انجانے میں ایسی باتیں جو صرف اور صرف من گھڑت باتیں ہوا کرتی ہیں اس کو سنتے ہیں، اور پھر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اتنی پیاری بات بتائی ہو اس کے بارے میں لوگ بدظن ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ یاد رکھیے گا، میں نے کسی کے باپ کی نہیں بلکہ رسول پاک کی آپ کو بات بتائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے سے دین کی معلومات لینے کے لیے اور اصل بات جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔